بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ دسمبر کا مہینہ اہل پاکستان کے لیے ماضی کی تلخ یادیں لے کر آتا ہے۔ اس مہینے پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ اس ناپاک سازش کے کئی کردار تھے۔ طاقتور تھے قوم تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی، لیکن قدرت نے ضرور انتقام لیا۔ نامور مورخ کالم نگار ڈاکٹر صفدر محمود لکھتے ہیں کہ ڈھاکہ کی ایک بڑی سڑک سے گزرتے ہوئے گرد و نواح کی شادابی اور ہریالی کا نظارہ کر رہا تھا کہ ڈرائیور نے خاموشی کو توڑتے ہوئے اچانک مجھ سے سوال کیا کہ سر، ہمارے بانگے بندھو یعنی فادر آف دا نیشن شیخ مجیب الرحمان کا گھر نہیں دیکھیں گے؟ میں نے جواباً اس سے پوچھا کہ اگر اسے دیکھنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے تو ضرور دیکھیں گے، یہاں سے کتنا دور ہے؟ وہ پہلے ہی اس انتظار میں تھا، کہنے لگا سر وہ گھر اب میوزیم کی طرح ہے، اسے دیکھنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے کئی گاڑیوں کے ساتھ گاڑی پارک کر کے ڈرائیور نے کہا سر یہ ہمارے بانگے بندھو کا یعنی فادر آف نیشن کا گھر ہے، جہاں سیاحوں کی چہل پہل ہے۔ میں گھر کی چار دیواری میں داخل ہوا تو چھوٹے سے سرسبز و شاداب دالان سے گزرتے ہوئے مجھے 1971 کی یادوں نے گھیر لیا، اور مجھے یاد آنے لگا کہ یہی راستہ ہے جہاں سے چل کر پاکستان کے بڑے بڑے لیڈران شیخ مجیب الرحمان سے ملنے اور سیاسی بحران کا حل ڈھونڈنے کے لیے آتے تھے۔ چند منٹوں کے بعد میں گھر میں داخل ہوا، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والی منزل کی جانب جا رہا تھا۔ اوپر والی منزل اور سیڑھیوں میں شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کی تصاویر آویزاں تھیں۔ گھر میں سادہ فرنیچر شیخ مجیب الرحمان کی سادگی کی عکاسی کر رہا تھا۔ سیاحوں کی ریل پیل تھی جو گیلری میں میز پر پڑے ہوئے پمفلٹ اٹھا کر پڑھ رہے تھے اور ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ گویا گھر میں اسی طرح رونق، آمد و رفت اور چہل پہل تھی جس طرح مرحوم شیخ مجیب الرحمان کی زندگی میں ہوتی تھی۔ آج یہ گھر محض ایک میوزیم بن کر رہ گیا ہے۔ میں اپنے خیالات میں گم کھڑا تھا کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا جو بظاہر میوزیم کا ایک ملازم لگتا تھا۔ آپ پاکستان سے آئے ہیں؟ میں نے جواب دیا جی ہاں، میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ شکریہ، میں بانگے بندھو کا گھر دیکھ رہا ہوں اور بہت کچھ سوچ رہا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے جو سیڑھیاں ہیں انہیں بے پناہ تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ انہی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے شیخ مجیب الرحمان کو گولی ماری گئی۔ قاتل گھر کے اندر نیچے والی منزل میں نشانہ باندھے کھڑے تھے۔ انہی سیڑھیوں پر شیخ مجیب الرحمان صاحب کے اہل خانہ یعنی خاندان کے ممبران کو گولی سے ہلاک کیا گیا، اور پھر انہی سیڑھیوں پر تقریباً ایک دن شیخ مجیب الرحمان اور ان کے اہل خانہ کی لاشیں بے کفن پڑی رہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس گھر کے سارے مقیم شیخ مجیب کے ساتھ ہلاک ہو گئے، جس میں ان کے بیٹے اور بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ بنگلہ دیش کی موجودہ وزیر اعظم محترمہ حسینہ واجد شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی ہیں، جو 1971 میں بیرون ملک تھیں اور بچ گئیں۔ سیڑھیاں قدرے گول تھیں۔ میں نیچے اتر رہا تھا تو اس نے ایک سیڑھی کی جانب اشارہ کر کے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں شیخ مجیب الرحمان ہلاک ہوئے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور نیچے آ گیا۔ بار بار اس کا ایک فقرہ میرے کانوں سے ٹکرا رہا تھا کہ شیخ مجیب صاحب کے اہل خانہ اور بیٹے یعنی میل ممبرز ان کے ساتھ ہی ہلاک ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں عجیب و غریب قسم کے سوالات، وسوسے اور اندیشے جنم لینے لگے، اور مجھے یوں لگا جیسے میرا ذہن مختلف قسم کے خیالات کی اماج گاہ بن گیا ہے۔ مختصر سے دالان میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر میں سوچنے لگا کہ پاکستان توڑنے میں جو کردار ملوث تھے ان میں اندرا گاندھی کا کیا انجام ہوا۔ وہ ایک پاورفل وزیر اعظم تھیں اور آئرن لیڈی کہلاتی تھیں، اور بالآخر وہ اپنے ہی محافظوں کی گولی کا نشانہ بنی۔ اندرا گاندھی کے دو بیٹے تھے۔ سنجے گاندھی جہاز کے حادثے میں مر گیا، جبکہ راجیو گاندھی وزارت عظمیٰ کے مزے لوٹنے کے بعد بم دھماکے میں چل بسا۔ اس کے ساتھ ہی اندرا گاندھی کے خاندان کے تمام میل ممبران نوجوانی میں ہماری آنکھوں کے سامنے موت کے منہ میں چلے گئے۔ ہمارے مقبول عوامی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو ایک قتل کے الزام میں پھانسی چڑھا دیے گئے۔ کسی بھی قانون کے تحت انہیں یہ سزا نہیں دی جا سکتی تھی، چنانچہ اب ہمارے ہاں ان کے لیے عدالتی قتل کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔
ان کے خوبصورت بیٹے تھے۔ شاہنواز بھٹو فرانس میں غیر فطری موت مرا، جبکہ دوسرا مرتضیٰ بھٹو اپنی بہن کی وزارت عظمیٰ کے دور میں کراچی میں سڑک پر گولیوں کا نشانہ بنا۔ ان تمام واقعات میں غور و فکر کا بے پناہ سامان موجود ہے، اور یہ تمام واقعات ایک دوسرے سے یوں پیوست لگتے ہیں جیسے ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہوں۔ یعنی ان تمام حادثات میں اس وقت غیر فطری موت نے ڈاکہ ڈالا جب یہ کردار اپنے اقتدار کے عروج پر تھے، اور پھر ان کے جانشینوں یعنی بیٹوں کا غیر فطری انجام۔ سبھی پہلو سوچ کی دعوت دیتے ہیں اور غور پر مجبور کرتے ہیں۔ دوسری طرف اس وقت کا حکمران یحییٰ خان اگرچہ فطری موت مرا، لیکن زندگی کے آخری سانس تک قیدی رہا، اور ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ٹھہری۔ سوچ کی اس لہر میں بہتے بہتے ایک سوال، فقط ایک سوال، میرے ذہن کے نہا خانوں میں ابھر کر میرے حواس پر چھا گیا کہ کیا یہ سب کچھ محض اتفاق تھا یا قدرت کا انتقام؟ اگر اتفاق تھا تو صرف ایک ملک یا خاندان تک محدود کیوں نہ رہا؟ 2 ملکوں تک محدود کیوں نہ رہا؟ ایک نسل تک محدود کیوں نہ رہا؟ تاریخ عالم ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جب روس اور مشرقی یورپ کی مانند ملکوں کے اتحاد ٹوٹتے رہے، ملک بھر کے کئی حصوں میں تقسیم ہوتے رہے، اور اس ٹوٹنے کے عمل میں جو کردار ملوث تھے وہ انہی ملکوں میں نارمل زندگی گزارتے رہے اور اب بھی گزار رہے ہیں۔ ان میں نہ کوئی غیر فطری موت مرا، نہ ان کی آئندہ نسلوں کا یہ انجام ہوا۔ تو پھر سب کچھ یہاں پر ہی کیوں؟ صرف پاکستان توڑنے والوں کا ہی یہ انجام کیوں ہوا؟ کیا یہ محض اتفاق تھا، یا پاکستان کے خلاف منصوبے بنانے والوں اسے غور سے پڑھو اور عبرت حاصل کرو، یہ اتفاق نہیں قدرت کا انتظام تھا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تاریخی سٹوری۔ اس قسم کے تاریخی واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔